شاہ مردہ شیر ازدا قوت پروردگار لاپتہ لاپتہ الا علیلا سیف اللہ ذوالفقار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اسی موضوع کے ساتھ، یعنی اخلاق کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور انشاءاللہ آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور آپ نے اس موضوع کے ذیل میں کچھ روایات، کچھ احادیث اور کچھ واقعات آپ نے سماعت فرمایا۔ میں چاہوں گا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اخلاق کے موضوع کے اوپر کچھ اور نئی گفتگو کی جائے۔ جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اخلاق یعنی نیک صفتیں، یعنی حسن خلق کا ایک لفظ جو بار بار استعمال ہو رہا ہے، یعنی حسن خلق یعنی اچھے اخلاق، یعنی اخلاق اسے کہتے ہیں جس کے اندر جتنی زیادہ با اخلاق شخص اسے کہتے ہیں جس میں جتنی زیادہ نیک صفات پائی جاتی ہیں، اچھی عادتیں پائی جاتی ہیں، یعنی جتنی اچھی عادتیں انسان کے اندر ہوتی چلی جاتی ہیں اتنا ہی با اخلاق انسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، یا یوں کہہ لیا جائے کہ راوی بھی ہیں، وہ جناب حسن بصری، وہ حضرت امام صادق علیہ محمد علیہ السلام سے ایک حدیث نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولا نے ارشاد فرمایا اپنے اصحاب سے، کیا میں تمہیں ایسی کوئی چیز نہ بتاؤں کہ جو نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے؟ تو اصحاب نے کہا بالکل بتائیں۔ مولا نے فرمایا کہ نیک خصلتیں 5 ہیں، اور وہ 5 نیک خصلتیں کیا ہیں؟ مولا نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور مولا ارشاد فرماتے ہیں، یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یعنی نیک خصلتیں جو ہیں وہ جتنی زیادہ ہمارے وجود کے اندر آتی چلی جائیں گی اتنے زیادہ ہمارا اخلاق بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا مولا نے فرمایا کہ نیک خصلتیں 5 ہیں، اور 5 خصلتوں کو اس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ پہلی نیک خصلت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت پڑے، جب پریشانی آئے تو اس کو چھپائے۔ کیوں چھپائے؟ اس لیے پروردگار عالم نہیں چاہتا ہے کہ کبھی اس کے بندے کی تحقیر ہو، کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بندے کی بے عزتی ہو، کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بندہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو۔ عزیزان گرامی، ذرا سوچئے پروردگار عالم کتنا رحیم و کریم اور اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یعنی خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ اور کسی کے سامنے ذلیل ہو، اس لیے کہ جب آپ اپنی مصیبت کو کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں، اگر دشمن ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن اگر دوست ہوتا ہے تب بھی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر مصیبت پڑی ہے تو اس مصیبت کو جب یہ راز نہیں رہتا، اور جب راز نہیں رہتا ہے تو عزیزان گرامی جب ہم کسی کے سامنے اپنی مصیبت کو پیش کر دیتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی پریشانی کو جب کسی کے سامنے پیش کر دیا تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ جاؤ تو پھر اس پریشانی کا حل بھی اسی بندے سے لے لو۔ یعنی ہمیں چاہیے ہے کہ اگر ہم اپنی پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور پروردگار عالم کتنی دعاؤں میں یہ موجود ہے، کتنی جگہ روایات میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب کسی چیز کا مشتاق ہو، جب کسی چیز کا مستحق ہو، جب کسی چیز کا طالب ہو تو وہ ہماری بارگاہ میں آئے۔ لیکن عزیزان گرامی ذرا غور فرمائے اسی نقطے کے اوپر کہ مولا نے فرمایا کہ مصیبت کو چھپاتا ہوگا۔ چھوٹی سی مصیبت اور پریشانی آنے کے بعد ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے جن کے پاس عہدے ہیں، چھوٹے چھوٹے اقتدار ہیں، چھوٹے چھوٹے منصب، ان کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے مشکل کو آسان کر دیں۔ نہیں عزیزان گرامی، ان کے اوپر جب مشکل آ جائے گی تو وہی خدا ہے کہ جو مشکل کو بھیجنے والا ہے، پریشانی کو بھیجنے والا ہے، اور وہی پریشانی کو ختم کرائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ پریشانی اسی کی طرف سے ہے، مصیبت اسی کی طرف سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ خدا عادل ہے، مصیبت تب آتی ہے جب انسان کچھ برا کرتا ہے،
اور یہ مصیبت حل کب ہوتی ہے؟ جب انسان اسی خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد خدا بند کریم کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے پروردگار یہ جو مصیبتیں و پریشانیاں اور یہ ہمارے سامنے جو مشکلات کھڑی ہوئی ہیں، اس کا حل تو ہی بہتر نکال سکتا ہے. تو وہی پروردگار اپنی نظر رحمت کرتا ہے اور اس بندے کے تمام پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی، قرآن مجید میں بھی اشارہ ہوا ہے کہ یہ جو مصیبت آتی ہے، پریشانی جو آتی ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے اس لیے آتی ہے کہ یا تو ہمارے امتحان کے لیے ہوتی ہے اور یا پھر ہمیں سرزنش کے لیے ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، پہلی صفت مولا نے بتائی نیک صفتوں میں یہ ہے کہ وہ اپنی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو چھپاتا ہوگا. اور دوسری صفت مولا نے ارشاد فرمائی کہ نیک خصلت دوسری یہ ہے کہ انسان اپنا جو صدقات دیتا ہے، صدقہ جو دیتا ہے اللہ کی راہ میں، انفاق فی سبیل اللہ جو کرتا ہے، وہ صدقہ جب دیتا ہے تو وہ چھپا کر دے گا، پوشیدہ طور پر دے گا. اور جب پوشیدہ طور پر دے گا تو یہ نیکی میں شمار ہوتا ہے. البتہ صدقے کے لیے یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں چھپا کر دینا چاہیے، کچھ صدقات ایسے بھی ہیں جو دکھا کر دینا چاہیے. لیکن یہاں پر مولا کچھ اور بتانا چاہتے ہیں. یعنی امام کا اشارہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ چھپا کے کرو گے اور پوشیدہ رکھو گے، جس سے صرف خدا جانتا ہوگا. تو جب تمہیں اس طرح کی ضرورت ہوگی تو خدا تمہیں ذلیل نہیں کرنا چاہے گا، بلکہ پھر تمہارا انتظام بھی ایسے ہوگا کہ تمہاری آبرو بھی محفوظ رہ جائے گی اور تم تک وہ چیز اور وہ نعمات بھی پہنچ جائیں گے اللہ کی طرف سے جس کے تم خواستگار ہو. تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا بہترین اخلاق اور بہترین سیرت اور بہترین کردار ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے. مولا اپنے بیت الشرف سے کسی کو کچھ عطا فرما رہے ہیں، اور روایات میں ملتا ہے کہ مولا نے اپنے آپ کو چھپا لیا. لیکن جب پوچھا کہ مولا آپ نے اپنے آپ کو کیوں پوشیدہ کر لیا؟ کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے اس طرح عطا فرماؤں کہ وہ مجھے دیکھے، اور جب پھر بعد میں بار بار ملاقات ہو تو وہ مجھے دیکھ کر میرے چہرے کی طرف نظر کرے، اور اس کے بعد اس کو کہیں شرمندگی نہ ہو، اس کے چہرے پر آثار شرمندگی نمودار نہ ہو جائے. لہٰذا میں اچھا. دوسری جگہ پہ امام علی مقام علیہ السلام کے لیے، یعنی سید الشہداء کے لیے ملتا ہے کہ مولا نے جب کسی کو کچھ عطا فرمایا تو مولا علیہ السلام اس طریقے سے اپنے کو وہاں سے بچا رہے تھے، اپنے کو ہٹا رہے تھے، اور اس طریقے سے مولا مظاہرہ کر رہے تھے کہ یعنی مولا نے کچھ کیا ہی نہیں اس کے ساتھ. لیکن پوچھا گیا کہ مولا آپ نے تو عطا کیا ہے، آپ کیوں اتنا شرمندہ ہو رہے ہیں؟ کہا مجھے اس لیے شرم آ رہی ہے کہ مجھے جو عطا کرنا چاہیے تھا میں نے وہ نہیں کیا، لہٰذا میرے پاس چونکہ اتنا نہیں تھا لہٰذا میں نے نہیں دیا. تو عزیزان گرامی ذرا سوچئے، یہ اخلاق، یہ سنت، یہ کردار ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کا ہے. لیکن ہمارے پاس کیا کردار ہے، ہمارے پاس کیا سنت ہے، ہمارے کیا سیرت اور اخلاق ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہیں، صدقات خیرات دیتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، جب تک پورے شہر کو نہ پتہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا، اور اس کے بعد ہم سوشل میڈیا کا بھی سہارا لے لیتے ہیں کہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام ہم نے کیا. بہرحال مولا تیسری صفت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جائے، نیکی کی جائے. اچھا، والدین کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ خود خداوند کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن مجید والدین کے لیے ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، اور اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلی چیز کیا کہی؟ بالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. یعنی کیا کہنا چاہتا ہے خداوند کریم؟ اس احسان کا مقصد کیا بیان کیا گیا؟ احسان یہ والا احسان نہیں ہے کہ جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے میرے ساتھ نیک سلوک کیا تو ہم کریں. نہیں، ہاں والدین الگ ہیں، ہم الگ ہیں. ہم جو کچھ والدین کے ساتھ اگر کر بھی رہے ہیں تو یہ اس خوف سے کہ خداوند کریم کیا سوچے گا کہ والدین کے ساتھ یہ کرنے کے لیے کہا تھا اور ہم الٹا کر رہے ہیں. نہیں، خدا کے خوف سے کرتے ہیں. یا پھر ہم والدین کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ زمانے کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، چاہے ان کی زندگی میں ہو چاہے مر جانے کے بعد. جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے تو ہم سوچتے ہیں اگر ایسا نہیں کریں گے، 40ویں کی مجلس میں دیگے نہیں پکوائیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، ان کے نام پہ پیسہ نہیں خرچ، تو پبلک کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. یعنی ہم والدین کے ساتھ ان کی زندگی اور موت میں جو کچھ کرتے ہیں یا خدا کے خوف سے کرتے ہیں یا لوگوں کے خوف سے کرتے ہیں. لیکن والدین وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کرتی ہیں وہ صرف اس لیے کرتی ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو. وہ
نہ خدا کے خوف سے یہ کرتی ہیں تمہارے ساتھ نیک سلوک اور نہ لوگوں کے ڈر سے، بلکہ وہ تمام مشکلات و پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں، لیکن تمہیں ہر طریقے کی فیسلٹی دیتے ہیں، تمہیں ہر طریقے کی سہولیات عطا فرماتے ہیں۔ تو والدین کے لیے خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ احسان کرو۔ احسان سے مراد کہا گیا نیک سلوک کرو۔ کہا نیک سلوک سے مراد کیا ہے؟ نیک سلوک سے مراد یہ اسی آیت میں آگے بڑھ کر تمام جملے استعمال ہوئے ہیں کہ جب یہ ان میں سے ایک یا دونوں ہیں تمہاری زندگی میں اس مرحلے پہنچ جائیں کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اف تک نہ کرنا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی نہ کہنا۔ یہ لفظ اف مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ لفظ اف سے بھی اگر چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو قرآن مجید میں والدین کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جاتا، یعنی احسان اور نیکی ان کے ساتھ یہ اخلاق انبیاء، اخلاق ائمہ اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کیا ہے۔ نیکی سے مراد، احسان سے مراد یہی نیکیاں ہیں کہ جس میں اف بھی نہ کی جائے، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکا نہ جائے، ولا تقل لہما اف کے بعد تنہرہما، اس کے بعد جھڑکا بھی نہ جائے والدین کو۔ اور اس کے بعد میں خدا بند کریم نے قرآن مجید میں اسی سلسلے میں اور بھی باتیں کہی ہیں کہ جس کو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں، لہذا یہ نیکی ہے کہ جس کے لیے والدین سے نیکی اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح سے پیش آیا جائے کہ جس طرح سے خدا بند کریم اور ائمہ اطہار علیہ السلام پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلاوت کرتے رہنا دن بھر، جب بھی مجھے موقع ملے تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہیں۔ اچھا، اس کا کام کیا ہے؟ یہ نیکی جو بیان کی جا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ یہ عرش الہی آخرت کے خزانوں میں سے، پھر کہیں پہ استعمال ہوا دنیا و آخرت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت ساری چیزیں دنیا میں بھی اس کے ہمارے لیے فائدے اور آخرت میں بھی فائدے، یعنی دنیاوی فائدے ہی ہماری روزی کثیر ہوتی ہے، روزی بابرکت ہوتی ہے، ہماری زندگیوں میں برکتیں آتی ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور تمام طرح کی بہت ساری دنیاوی فضیلت اس میں موجود ہیں، دنیاوی فائدے موجود ہیں، اور بہت سارے اس میں آخرت کے فائدے بھی موجود ہیں۔ اور پانچویں صفت ہمارے آقا حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچویں صفت جو ہے پانچ نیک خصلتوں کی آخری نیکی، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنا۔ بس عزیزان گرامی، یہ آخری بات کے ساتھ زحمت کو تمام کر رہا ہوں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت تو یوں کہا جائے کہ بنیاد ہے اعمال کی، کیونکہ اس لیے یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ قبول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کچھ نہیں۔ اگر محبت اہل بیت، محبت محمد و آل محمد اگر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ پوری زندگی بھر نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، انفاق سبیل اللہ ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو، شہادت بھی مل جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کوئی چیز قابل قبول بارگاہ الہی میں نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ معیار قبولیت اعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک محبت اہل بیت نہ ہو اس وقت تک کچھ قبول نہیں ہوگا۔ خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص زندگی بھر نمازیں پڑھے، زندگی بھر روزے رکھے، زندگی بھر زکوٰۃ ادا کرے، اور کتنی زکوٰۃ عطا کرے، کوہ صفا و مروہ کے درمیان کہیں گفتگو ہوئی ہے اور کہیں کہا ہے کوہ ابو قبیس کے برابر، یعنی کئی طرح سے روایات میں ذکر ہوا ہے کہ اگر اتنا سونا راہ خدا میں زکوٰۃ کے طور پر دے، اور اس کے بعد حالت احرام میں سعی کے دوران صفا و مروہ کے درمیان جب کہ دوڑا جاتا ہے، سعی کی جاتی ہے، اس دوران مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، شہید ہو جائے، لیکن اس وقت تک کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی کہ جب تک اس کے دل میں محبت و آل محمد کی محبت نہیں ہوگی۔ بس عزیزان گرامی، یہ آپ کی خدمت میں اخلاق اہل بیت کے عنوان سے گفتگو انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ ملدہ شیر یزدان قوت
فتى الله عليلا سيف الله ذو الفقار